علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی پر ایک بہت ہی خاص پروگرام، اور خاص پروگرام یہ اس لیے ہے کیونکہ پوری دنیا کی جو اکنامی ہے وہ پالیٹکس سے جدا نہیں ہے۔ آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے، جناب فاروق ڈاڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ نائس ٹو سی یو، اور یو آر لوکنگ ویری مچ انرجیٹک، اور آج بڑی زبردست آپ سے باتیں ہونے والی ہیں۔ شور ہم تیار ہیں جناب، آپ پوچھیں۔ کراچی پورے پاکستان کی معاشی شہرک، پورے پاکستان کو پالنے والا ایک ایسا شہر، اور اس کے بارے میں یہیں کے لوگ نہیں بلکہ انڈینز اور یو کے میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر کچھ نایاب شہر ہے۔ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا ہب ہے، پاکستان کی ترقی کا سمجھے کہ انجن ہے، لیکن کراچی جتنا ٹیکس پے کرتا ہے میرا خیال ہے لاہور اس کا 40% بھی ایز کمپیئر ٹو کراچی نہیں کرتا۔ آپ میاں صاحب کو دیکھ لیں، 90s میں 99 اور اس وقت جب انہوں نے 5000 روپے انکم ٹیکس کے پے کیے تھے، کس نے؟ نواز شریف نے، جبکہ وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ کہ پاکستان کی یہ جو ٹیکس کلیکٹر جتنے بھی ہیں ایف بی آر کے، گورنمنٹ ٹریجری میں جو جمع کراتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ تو اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن فاروق صاحب، عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ مافیا ختم کیوں نہیں ہو پا رہا، بلکہ یہ اور بڑھتا جا رہا ہے؟ بدقسمتی ہے کہ ان کو ملک کا انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو اپنی اسکن بچانی، ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ان کو اپنی وہ لوٹڈ پراپرٹی بچانی۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانیں گے تو یہ ہماری ساری پراپرٹی جو ہے وہ بھی سیز کر دیں گے اور ہم کو بھی منی لانڈرنگ میں اندر کر دیں گے۔ اچھا، بینگ اے سپورٹر آف پی ٹی آئی آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی ججز کی وجہ سے تو خان صاحب کی حکومت بنی ہے، جو ثاقب نثار کا آڈیو پیغام لیک ہونا اور یہ ساری چیزیں۔ تو نواز شریف نے وکلا نہیں کیا، اس نے ہمیشہ ججز ہی کی ہیں، سمجھے نا۔ جسٹس قیوم کا آن ریکارڈ ہے کہ فون پہ سارے آرڈر ان کو لکھوائے جاتے تھے کہ بے نظیر کو چھوڑنا نہیں ہے اور اتنی سزا دو۔ اس ٹائم پہ پاناما لیکس کے وقت کہی گئی تھی کہ یہ سیسیلین مافیا ہے اور گاڈ فادر سے منسوب کیا گیا تھا، تو آج بھی نواز شریف ویسا ہی ہے کہ پاناما لیک نہیں ہوتی نا تو نواز شریف کا مافیا اس ملک کے اندر اتنی جڑیں گاڑ چکا، نہ صرف یہاں بلکہ بیرونی ملکوں میں بھی وہ اتنے اپنے پنجے گاڑ چکا تھا کہ اس کو کوئی یہاں ہلا نہیں سکتا تھا۔ کبھی کسی ملک میں دیکھا ہے کہ ایک سرونگ وزیر خزانہ، فائننس منسٹر اپنی ہی حکومت میں ملک چھوڑ کے بھاگ جائے؟ اپنی ہی حکومت نے ایز اے سرونگ فائننس منسٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ ستم ظریف یہ کہ یہاں پہ نوٹیں بھی چھاپتے رہے۔ تو ان کو بہت سارے طریقوں ایسے تھے جیسے پکڑا جا سکتا تھا، انٹرپول کے ذریعے پکڑا جا سکتا تھا۔ برطانیہ، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جتنے بھی ایسے ممالک کے لوگ ہیں نا جو پیسے اپنے ملک سے لوٹ کے لے کے آتے ہیں 2 نمبر کا، ان سب کو پناہ دیتے ہیں۔ ان کو سب سے بڑی سہولت کیا ہے کہ پاکستان میں یہ لوگوں کو بہت جلدی خرید لیتے ہیں۔ تو یہاں کے لوگ جو ان کو فیڈ بیک دے رہے ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ کا، مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ڈالر ریٹ کا ہائی ہو جانا، انفلیشن، یہ بڑا برا تاثر کریٹ ہو رہا ہے، اس پہ بتائیں۔ دیکھیں اب یہاں تو یہ لوگ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے ہم اپنی تیاری کریں اور یہ کاسمیٹک پروجیکٹ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے یہ سڑکیں بنائی ہے، ہائی ویز یا موٹر ویز بنائی ہے، 15-20 کروڑ پر کلومیٹر انہوں نے اس میں کرپشن کی ہے۔ فاروق صاحب، بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ ٹی ایل پی کا مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا تھا، تو اگر آرمی بیچ میں آ کے ایک پولیٹیکل ایشو کو، اور وہ بھی ریلیجیس سطح کا، ریزالو کرا سکتی ہے، تو یہ بیوروکریسی پھر کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ دیکھیں 70 سال کا گند، وہ تو ویسے کیبنٹ میں بھی دکھتا ہے۔ آپ فروٹ بیچنے والا ٹھیلے والا بھی ہے نا، یا وہ ایک پرچون کی اس کی دکان بھی ہے، تو جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، چاہے وہ بڑا بزنس مین ہے، چھوٹا تاجر ہے، چاہے وہ میں کہتا ہوں کہ کوئی ریڑھی لگا رہا ہے۔ تو اس مزاج کو خان صاحب کیسے ٹھیک کریں؟ یہ جو ملاوٹ اور یہ چیزیں پہلے اتنی نہیں تھی، اب یہ تو بے تحاشا ہو گئی۔ اسے جہانگیر تاریخ کو نہیں چھوڑا تو اور کون رہتا ہے؟ جہانگیر تاریخ واز نمبر 2 آفٹر عمران خان، لیکن اس نے اس شخص کو نہیں بخشا جس نے پوری حکومت آپ کو بنا کے دی۔ یہ جو اتنا شور کریں چینی، تو یار تو آپ بیچو نا چینی 40 روپے کلو کے حساب سے، آپ کی تو فیکٹریاں ہیں، تو آپ لوگ پبلک
کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ میں ہی جو ابھی آج کے لوگ ہیں وہ اس وقت بھی تھے جب اسی ایم کیو ایم کے لوگوں کی وجہ سے شہر کراچی کے اندر بوری بند لاشیں ملیں، بھتہ خوری تھی، قتل و غارت گری تھی. ایک مرتبہ پھر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے اجازت دے دی ہے، دفاتر بھی کھل رہے ہیں ایم کیو ایم کے. جب ایک ٹرانسپیرنٹ کام ہو رہا ہے، ایک صحیح کام ہو رہا ہے اور 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی کو یہ حق مل رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ یہ بہت شکریہ فاروق ڈاڈی صاحب، بہت اچھے پیغام کے ساتھ آپ نے گفتگو کو کنکلیوڈ کیا اور آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جو باتیں آپ سے ہوئیں یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں بھی بڑے سارے سوالات پیدا کریں گی، اور آپ سے گاہے بگاہے مزید بھی ہم گفتگو میں آپ کو شامل رکھیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو.